دوستو کسی بھی شخصیت کے لیے نام اس کی پہچان ہوتا ہے، وہ شخص گھر میں ہو یا اسکول میں، دوست احباب کے درمیان ہو یا رشتہ داروں کے ساتھ، غرض وہ کہیں بھی ہو، اگر اس کو اس کے نام سے بلایا جاتا ہے تو اس شخص کی پرسنالٹی اگلے بندے کی نظر میں فوری طور پر کچھ نہ کچھ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح انداز میں فرمایا اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ، سورہ الاحزاب آیت نمبر 11۔ دوستو اسلام میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں ہم توجہ نہیں دیتے، اور انہی میں سے ایک بہت بڑا معاملہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بچے کی پیدائش کے بعد اس کا سب سے بنیادی حق یعنی اس کو اچھا نام دینے کا ہے، جس کی ذمہ داری سب سے پہلے والد پر عائد ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی صاحب علم و فہم سے معلوم کر کے رکھے گا تو اس میں اور بھی برکت ہوگی، کیونکہ نام کا بچے کی شخصیت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سب سے پہلا تحفہ اپنے بچے کو نام کا دیتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے باپ دادا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اچھے نام رکھا کرو۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا نام حزن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حزن۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم سہل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، جو میرا نام میرے باپ دادا نے رکھا ہے میں اسے نہیں بدلوں گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم میں اب تک سختی پائی جاتی ہے۔ مذکورہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری کی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے نام رکھنے چاہیے اور برے نام اور القاب سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، چنانچہ جب نام برا ہوگا تو بارگاہ لم یزل میں تمام مخلوق کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ اچھا نام رکھنے کی چند وجوہات تو ماقبل گزر چکی، لیکن ایک لطیف و نفیس حکمت اور بھی ہے جو ایک اور حدیث مبارکہ سے سمجھ آتی ہے، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر انور پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، بس جو کوئی قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے اس وقت آپ پر درود پڑھا ہے۔ یہ مسند البزار کی حدیث ہے۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے والے اور اس کے والد کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں بچوں کے نام رکھنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور بے معنی، غلط مطالب اور شرکیہ ماننے والے کفار کے مشابہ نام رکھنے سے بچنا چاہیے۔ نام رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کسی صحابی کو کسی جگہ عامل بنا کر بھیجتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام آپ کو پسند آتا تو خوش ہوتے اور اس کا اظہار آپ کے چہرہ انور سے ہوتا، اور اگر کسی کا نام ناپسند ہوتا تو آپ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے اور یہ آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہو جاتی، اور اگر کسی بستی میں جاتے تو اس کا نام پوچھتے، اگر اس کا نام پسند فرماتے تو بھی خوش ہوتے، اور اگر نام پسند نہ آتا تو ناپسندیدگی ظاہر کرتے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناموں کے بارے میں کس قدر احتیاط فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یثرب، جس کا مطلب بیماریوں کا گھر تھا، اس کو تبدیل فرما کر مدینہ منورہ یعنی پرنور شہر رکھ دیا، جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد صحابہ کرام و صحابیات کے نام بھی تبدیل فرمائے، چنانچہ حضرت عبد الجبار بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا پرانا نام جبار بن حارث سے تبدیل کر کے عبد الجبار بن حارث رکھ دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کے 4 نام افلاح، رباح، یسار اور نافع رکھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابیہ آسیہ کا نام تبدیل کر کے فرمایا، آج سے تو جمیلہ ہے۔ یہ جو احادیث میں نے پیش فرمائیں یہ اسد الغابہ، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہیں۔ دوستو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت برہ کا نام تبدیل فرما کر جویریہ رکھا، اور آپ ناپسند فرماتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ وہ برہ یعنی نیکی سے نکل گیا۔ اگر ہم ذخیرہ یا حدیث کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ عبداللہ اور عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں، مگر اس زمانے میں اکثر دیکھا جاتا کہ بجائے عبد الرحمن اس شخص کو بہت سے لوگ رحمان کہتے ہیں، اور غیر خدا کو رحمان کہنا حرام ہے۔ یہ بہار شریعت کے اندر موجود ہے۔
دوستو اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا جس کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوں اور ان میں سے کسی کا نام محمد نہ رکھے وہ ضرور جاہل ہے۔ دوستو اس بارے میں مزید فضائل اور احکام فتاوی رضویہ میں موجود ہیں، جنہیں امام حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسالہ بنام النور الضیاء فی احکام بعض الاسماء میں تمام احادیث طیبہ کو یکجا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا دوستو اپنے بچوں کا نام رکھتے ہوئے احتیاط کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو حقیقی کامیابی اور کامرانی کا راستہ دکھائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔